السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے اور سوال بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سوال آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یعنی سوال سے مراد سوال کا جواب، کیونکہ اس بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور بہت سارے لوگ ایک غلطی کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ آپ اس غلطی سے بچ جائیں اگر آپ اس غلطی کو کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں مس گائیڈ بھی ہیں، کچھ کنفیوز بھی ہیں۔ جو کنفیوز ہیں وہ دوسروں کو مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں، اور جو خود مس گائیڈ ہیں وہ بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کنفیوژن کو دور کیا جائے تاکہ آپ خود مس گائیڈ نہ ہوں اور کسی کو مس گائیڈ نہ کریں۔ وہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ حیا والا ہے۔ کیا ہم بستری کے بعد ایک ساتھ بغیر کپڑوں کے سونا حرام ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو کسی نے یہ بتایا ہوگا کہ بنا کپڑوں کے سونا حرام ہے، تو کسی نے یہ بتا دیا ہوگا کیونکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی سطر نہیں ہے تو جائز ہے۔ لیکن یہ دونوں ہی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بڑی یعنی آپ اس بارے میں اگر آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے آپ ایسا کر لیں، تو اس کنفیوژن کو آپ ختم کریں اور اس بارے میں ٹھیک سے یہ بات صحیح طریقے سے جان لیں کہ اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے ایک ویڈیو ہے جو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ریکارڈ کرایا تھا، اور نہیں دیکھا تو وہ آپ کو انشاءاللہ اینڈ اسکرین پر مل جائے گا کہ ہم نے بیان کیا تھا، کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ بالکل برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے جو ہے صحبت کرنا چاہتے ہیں، سیکس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے چوائس کے اوپر ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحبت کے بعد ہم بستری کرنے کے بعد بالکل برہنہ سونا اگر وہ چاہتے ہیں، یعنی بالکل کپڑوں کے بغیر، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے؟ کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی سطر نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی احادیث ملتی ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے، یعنی ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے، ایسا کر لینا چاہیے۔ تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کام حرام نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ کام گناہ نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ کام ناجائز نہیں ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی پردہ اور سطر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس طرح برہنہ بالکل بغیر کپڑوں کے سو جائیں، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اس کا جو سولوشن ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم برہنہ ہونے سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو، یعنی کمپلیٹ جو ہے نیکڈ ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ تنہائی ہی کیوں نہ ہو، یعنی بالکل تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو آپ، تب بھی اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ کہ آپ بالکل برہنہ ہو۔ کیوں؟ وجہ بیان کی، کیونکہ یعنی جب آپ ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ، اور اپنی بیوی سے جب آپ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ، کہ جو اوقات ہوتے ہیں، جو وقت ہوتے ہیں، جو ٹائم ہوتا ہے، ان دو وقتوں کے علاوہ، ٹوائلٹ میں نہیں، اور آپ جب اپنی وائف کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں ہوتا، باقی اس کے علاوہ ان دونوں جگہوں اور ٹائمنگ کے علاوہ آپ کے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو تمہارے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، جو آپ کی نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، لہذا تم ان فرشتوں سے حیا کرو، ان فرشتوں کی تعظیم کرو۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، سطر نہیں ہے، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، تو جائز ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ جیسا رہنا چاہیں رہیں، لیکن اس میں سمجھیں یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ ان فرشتوں سے حیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس ہر وقت رہتے ہیں، تو ان کی تعظیم کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو۔ تو یہ حکم کس کا ہے؟ یہ حکم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ حکم بھی تو ہم کو ماننا چاہیے، تو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو یہ کرنا چاہیے آپ کو، اگر آپ اس طرح یعنی ہم بستری کے بعد اگر سونا چاہتے ہیں، تو ہسبینڈ اینڈ وائف آپ ایک ساتھ سو سکتے ہیں بنا کپڑوں کے، بنا لباس کے، لیکن ان کو کوئی کپڑا وغیرہ اپنے اوپر اوڑھ لینا چاہیے، بالکل برہنہ نہیں سو جانا چاہیے، پھر یہ ان فرشتوں کی توہین ہے، ان کی بے ادبی ہے، تو یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ سونا چاہتے ہیں بغیر لباس کے، تو سو سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر چادر، کمبل یا جو بھی جیسا موسم ہے اس اعتبار سے اپنے اوپر اس کو اوڑھ کر سوئیں، یعنی اوپن بالکل اپنے روم کے اندر اس طرح بالکل برہنہ ہو کر سونا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، میں نے آپ کو حدیث شریف پڑھ کر سنا دی ہے۔ تو یہ کام کریں، آپ بالکل نیکڈ اس طرح سے نہ لیٹیں، چادر، کمبل جو ہے جو چیزیں اس کو آپ اختیار کریں، اس کے ساتھ آپ لیٹ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے اجازت ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو کنفیوژن اگر آپ کے ذہن میں تھا تو وہ دور ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔